السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ساری چیزوں کا اصل مالک وہی ہے۔ اسی نے اپنے رحم و کرم سے یہ نعمت استعمال کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ ہم کو سارا مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے دیتا تو بھی ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں تھا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ایسی بات کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنے مال میں سے کچھ حصے کو خرچ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ زکوٰۃ کے طور پر مال کا 40واں حصہ ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور بے شمار اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے پورے اہتمام اور پوری خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن کریم میں 70 سے زائد جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر ہے، مگر جہاں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ نماز کا بھی ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ تقریباً ایک درجہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ زکوٰۃ کے جو اہم ترین فائدے ہیں اسی کے پیش نظر پچھلی امتوں کو بھی دوسرے احکام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں پہلے زمانے کے چند نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ زکوٰۃ کے 3 مقصد ہیں۔ زکوٰۃ کے بنیادی طور پر 3 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھ کر ہم جسمانی طور پر اپنے پروردگار کے سامنے بندگی کو ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے مالی طور پر اس کی عبادت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو کمزور طبقے ہیں ان کی مدد اور ان کی ضروریات کا بہترین انتظام ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسانوں کے دل و دماغ سے مال و دولت کی محبت ختم ہوتی ہے، جو کہ انسان کی روحانی اور دینی ترقی میں زبردست رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے، جس کے ذریعے آپ ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے اور ان کے لیے برکت کا سبب بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر